अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए आज का वीडियो लेके आया हूँ कि 1857 में जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई चल रहा था तो उसमें मुस्लिम योद्धा लोग जो थे वो लोगों ने अंग्रेजों से किस तरीके से लोहा लिया था, मतलब उससे जंग लड़े थे। तो चलिए आज उसकी स्टोरी देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन मुस्लिम थे जिन्होंने योद्धाओं ने अंग्रेजों से स्क्रीन पर आप मुकाबला लोगों किया को ये था। जो इंसानी खोपड़ी नजर आ रही है, ये दरअसल कोई आम खोपड़ी नहीं है, बल्कि ये तो लंदन शहर में मौजूद आज से लगभग 200 साल पहले गुजरे हुए भारत के उस मशहूर ताकतवर और बहादुर सिपाही की खोपड़ी है कि जिसको इतिहास में आलम बेग के नाम से जाना जाता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर जब सिपाही भारत का था तो ये खोपड़ी लंदन में क्या कर रही है। सैकड़ों साल पुरानी ये खोपड़ी लंदन कैसे पहुंची थी और आखिर आज तक इस खोपड़ी को इस हालत में बाकी क्यों रखा गया है। मतलब सवाल ये है कि आमतौर पर इंसान के मरने के बाद तो उसको दफना दिया जाता है, आलम बेग की इस खोपड़ी को इस तरह से महफूज क्यों रखा गया था। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इतिहास में छुपे हुए इसी ताकतवर और बहादुर सिपाही यानी आलम बेग की कहानी को ही जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है सन 1963 की कि जब लंदन के एक पब का मालिक अपने स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ और ढूंढते ढूंढते अचानक से उसके हाथ एक इंसानी कंकाल लगा। इंसान की एक ऐसी खोपड़ी के जो देखने में बहुत ज्यादा पुरानी महसूस हो रही थी। उसने ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर इस खोपड़ी को वहां से निकाला और बाहर के काउंटर पर रख दिया। लोगों ने इसको एक मामूली सी खोपड़ी समझा और इसको इग्नोर कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह से लगभग 40 से 50 साल का वक्त गुजर गया और उसके बाद लंदन के इस पब को किसी और ने खरीद लिया। जो नया मालिक था उसको दरअसल इंसानी ढांचे से और स्पेशली इस खोपड़ी से बहुत ज्यादा परहेज था, यानी उसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उसने फौरन इस खोपड़ी की एक बड़ी कीमत लगाई और इसको एक इतिहासकार को बेच दिया। और इस तरह से ये खोपड़ी इधर उधर ट्रांसफर होते होते एक इतिहासकार किम ए वैगनर के पास पहुंची। वैगनर दरअसल लंदन की ही एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे और उनकी रिसर्च का जो मेन टॉपिक था वो भी दरअसल कॉलोनियल इंडिया, मतलब कि उस दौर का इंडिया था कि जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उनको इस खोपड़ी में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने इसको बड़ी ही गहराई के साथ देखा और इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च शुरू करते ही उनको इस खोपड़ी की आंख में एक बड़ी ही कीमती चीज मिली। इस खोपड़ी की आंख में दरअसल 100 साल से भी ज्यादा पुराना कागज का टुकड़ा मौजूद था कि जिसके ऊपर कुछ दिलचस्प चीजें लिखी हुई थीं। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था कि ये खोपड़ी 46वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हवलदार आलम बेग की है कि जिसकी उम्र 22 साल हुआ करती थी और जिसे तोप से लगाकर उड़ा दिया गया था। इसका जुर्म ये था कि इसने 1857 की इम्यूनिटी में भाग लिया था, यानी कि दोस्तों क्रांति में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पर लिखा था कि आलम बेग ने ब्रिटिश अफसर डॉक्टर ग्राहम और उनकी बेटी की हत्या की थी। साथ ही उसने एक ईसाई मिशनरी रेवरेंड हंटर की भी हत्या की थी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी का रेप किया था। इन तमाम चीजों के साथ साथ इस कागज के टुकड़े पर उस इंसान का नाम भी लिखा था कि जो बाद में आलम बेग की इस खोपड़ी को भारत से लंदन लेकर गया था। दोस्तों प्रोफेसर वैगनर इस खोपड़ी से इतना ज्यादा इंस्पायर हुए, यानी इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये फैसला किया कि हर हाल में वो आलम बेग की असली और छुपी हुई कहानी जानकर रहेंगे। उन्होंने रिसर्च की और फाइनली सन 2017 में इस खोपड़ी के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जिसका नाम है द स्कल ऑफ आलम बेग, जिसमें इस खोपड़ी से जुड़े सारे राजों से पर्दा उठाया गया। इस किताब के मुताबिक आलम बेग का ताल्लुक बंगाल से हुआ करता था और वो बंगाल की उस टुकड़ी में शामिल थे कि जो 1857 की क्रांति के वक्त सियालकोट नाम के उस इलाके में तैनात थी कि जो आज के दौर में पाकिस्तान में मौजूद है। उस दौर में सियालकोट के इस इलाके में आलम बेग की इस बंगाली फौजी टुकड़ी के अलावा 2 और भी टुकड़ियां तैनात थीं। आलम बेग की जो बंगाली टुकड़ी थी और इसके अलावा जो दूसरी टुकड़ी थी वो तो दरअसल ऐसी थी कि जिसमें ज्यादातर तादाद उन्हीं फौजियों की थी कि जिनका ताल्लुक भारत से हुआ करता था। मगर जो तीसरी टुकड़ी थी वो दरअसल ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज फौजी ही हुआ करते थे। जब 10 मई 1857 के दिन मंगल पांडे की गोली चली तो उस गोली के साथ ही पूरे ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आगाज हो गया था। लोगों ने निडर होकर अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। इसका सबसे पहला असर तो मेरठ के बाद दिल्ली जैसे इलाकों में दिखा और भारत की फौज ने इकट्ठा होकर एक एक करके बड़ी तेजी के साथ अंग्रेजों की छावनी पर कब्जे करने शुरू कर दिए थे।
ایسے حالات دیکھتے ہوئے اب انگریزوں نے سیالکوٹ کے علاقے میں جو 3 ٹکڑیاں موجود تھیں ان میں سے وہ تیسری والی ٹکڑی کہ جس میں صرف انگریزی سپاہی ہی ہوا کرتے تھے ان کو فوراً مدد کے لیے دلی جیسے علاقوں میں بلایا۔ جیسے ہی سیالکوٹ سے وہ تیسری والی ٹکڑی ادھر آ گئی تو ظاہر ہے ادھر بھی اب وہ دونوں ہی ٹکڑیاں باقی رہ گئی تھیں کہ جس میں زیادہ تر تعداد ان سپاہیوں کی تھی کہ جن کا خود کا تعلق بھارت سے ہوا کرتا تھا۔ دیر سے ہی صحیح مگر جولائی کے مہینے میں اب اس کرانتی کی آگ سیالکوٹ تک بھی پہنچ چکی تھی اور وہاں پر اب آلریڈی اس تیسری ٹکڑی چلے جانے کی وجہ سے انگریز کمزور ہو گئے تھے۔ فوراً اب اس بنگالی ٹکڑی نے اور دوسری ٹکڑی نے بڑی تیزی کے ساتھ انگریزوں پر حملے شروع کیے اور بڑھت بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے ان سارے گھروں کو قلعوں کو گھیرنا شروع کر دیا کہ جہاں پر انگریزوں کے یہ بڑے بڑے افسر رہا کرتے تھے۔ ویگنر اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ بنگال کی اس ٹکڑی میں ایسے ماحول میں بھی 46 کے قریب ایسے سپاہی موجود تھے کہ جو اس کرانتی میں حصہ تو لے رہے تھے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ تو کسی انگریزی افسر کے گھر پر حملہ کیا اور نہ ہی وہ کسی کو قتل کر رہے تھے۔ یعنی وہ اس کرانتی میں حصہ تو لے رہے تھے اور اس کرانتی کو سفل بھی بنانا چاہتے تھے مگر کسی کو جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ کئی بار تو ان لوگوں نے کئی انگریزی افسروں کو اور اس طرح کے دوسرے طاقتور انگریز لوگوں کو اور ان کی فیملیز کو سرکشا مہیا کرائی اور ان کو ایک دوسری سرکشت جگہ پر پہنچانے میں بھی مدد کی۔ ایک کیس تو ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ جب خود کچھ بھارتی فوجی بار بار اپنے انگریز افسروں سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ وہ الٹا خود ان کو 1000 روپے مہینہ کی تنخواہ دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس کرانتی میں شامل ہو جائیں، ان کی مدد کریں اور ان کو لیڈ کریں۔ حالانکہ ویگنر نے یہ بھی مانا ہے کہ سیالکوٹ کے اس علاقے میں اس کرانتی میں کچھ انگریزی افسر اور ایک مہیلا ضرور ماری گئی تھی اور اسی طرح کے ہی ایک کیس میں مجرم بنا کر عالم بیگ کو بعد میں سزا سنائی گئی تھی اور سزا یہ تھی کہ ان کو بڑی ہی دردناک اور ظالمانہ طریقے سے ایک توپ کے آگے باندھا گیا تھا اور پھر اس توپ سے اڑا دیا گیا تھا۔ ویگنر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے ریسرچ کی اور کچھ پرانے دستاویز پڑھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ دراصل عالم بیگ وہ قتل کر ہی نہیں سکتے تھے کہ جس قتل میں ان کو گناہگار مان کے یہ خطرناک سزا دی گئی تھی، کیونکہ جن لوگوں کے قتل کے جرم میں ان کو اس ظالمانہ طریقے سے توپ کے آگے باندھ کر اڑایا گیا تھا ان قتلوں کے تو سارے گناہگاروں کو پہلے ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ 1857 میں بنگال کی اس ٹکڑی نے جب سیالکوٹ کے علاقے میں موجود انگریزوں کے زیادہ تر طاقتور علاقوں کو ختم کر دیا تھا اور ان کو نقصان پہنچا دیا تھا تو اس کے بعد یہ فوجی ٹکڑی گرداسپور کی طرف بڑھی۔ حالانکہ بنگال کے بہادر سپاہیوں کی اس ٹکڑی سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی امرتسر کے علاقے میں انگریزوں کی ایک طاقتور ٹکڑی موجود تھی۔ ایسے میں کرانتیکاریوں کا یہ پلان تھا کہ ہم اس ٹکڑی کے پاس سے گزریں گے ہی نہیں بلکہ باہر چپکے سے دلی کی طرف نکل جائیں گے، مگر اسی وقت وہ جان نکلسن نام کے ایک انگریز افسر کی ایک ترکیب سے گچا کھا گئے۔ دراصل یہ چالاک انگریزی افسر کہ جو ایک انگریزوں کی ٹکڑی کو لیڈ کر رہا تھا اس نے فوراً اپنی فوج کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اپنی ڈریس کا کلر بدل کر فوراً خاکی کر لیں، یعنی اس کو خاکی رنگ میں رنگ ڈالیں۔ حالانکہ پہلے جو انگریزی فوج کا کلر ہوا کرتا تھا وہ سفید تھا۔ اس طرح سے وہ لوگ کرانتیکاریوں کے جو جاسوس تھے ان کی نظروں سے بچنے میں کامیاب ہوئے اور ایک ندی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور جا کر آگے سے ان لوگوں نے کرانتیکاریوں کی اس فوج کو گھیر لیا کہ جو چالاکی سے باہر دلی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ کرانتیکاریوں کا مقابلہ فائنلی انگریزوں کی اس ٹکڑی کے ساتھ ہوا اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، مگر انگریزوں کے ایڈوانس ہتھیار کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے، جس کی وجہ سے اب زیادہ تر سپاہیوں نے ندی پار کرتے ہوئے ندی کے اندر جو ایک دیپ موجود تھا اس پر جا کر شرن لے لی۔ 3 دن تک ان لوگوں نے یہاں پر مورچہ سنبھالے رکھا۔ آخرکار 15 جولائی کے دن زیادہ تر سپاہیوں کو پکڑ لیا گیا جبکہ باقی بچے ہوئے سپاہی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریزوں سے ہونے والی اس جنگ میں جو بھارتی سپاہی سب سے آگے تھے ان میں سے ایک نام عالم بیگ کا بھی تھا اور عالم بیگ ان لوگوں میں بھی شامل تھے کہ جو تیسرے دن اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی لیے انگریزوں کی ان کے اوپر بڑی گہری نظر تھی اور وہ ہر حال میں عالم بیگ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ ایون انگریزوں نے عالم بیگ کے سر پر ایک بڑا انعام بھی رکھ دیا تھا۔ عالم بیگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے سب سے پہلے کشمیر پہنچے اور وہاں پر ایک سادھو کا بھیش بنا کر رہنے لگے تھے۔ عالم بیگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جون 1858 تک ادھر ادھر چھپتے پھرتے رہے اور اس کے بعد پھر پٹھان کوٹ پہنچے۔ پٹھان کوٹ میں انہوں نے وہاں کے لوکل لوگوں کو اپنی پہچان بتائی اور ان سے مدد مانگی، مگر وہاں پر موجود سارے لوگوں نے ان کو بدیشی مانتے ہوئے ان کی مدد کرنے سے منع کر دیا۔ مجبوری میں جب ان کو کہیں سے بھی راشن نہیں مل پا رہا تھا تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل
مل کر وہاں پر موجود ایک دکان میں لوٹ پاٹ کر دی۔ راشن حاصل کرنے کے لیے کی گئی اس لوٹ پاٹ کی وجہ سے فوراً غدر مچ گیا اور انگریزوں کو بھی اس عالم بیگ کی جگہ کا پتہ چل گیا کہ جس کو وہ پچھلے 1 سال سے لگاتار ڈھونڈ رہے تھے۔ عالم بیگ کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور لگ بھگ 40 لوگوں کو واپس سیالکوٹ لایا گیا۔ 8 جولائی 1858 کے دن ان کو سزا سنائی گئی اور پھر ان کو بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے اور دردناک طریقے سے توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا، جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ عالم بیگ کی سزا کے وقت وہاں پر AR کوسلو نام کا ایک کیپٹن بھی موجود تھا کہ جس نے بعد میں عالم بیگ کی باڈی سے ان کی گردن یعنی کہ کھوپڑی کو الگ کیا اور پھر اس نے اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا تھا۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ برٹین واپس آیا تو اس کھوپڑی کو اپنے ساتھ برٹین لے کر آیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام اس ارادے کے ساتھ کیا تھا تاکہ وہ اس کھوپڑی کو تحفے کے طور پر رانی کے سامنے پیش کر سکے۔ فی الحال اس طرح سے یہ کھوپڑی برٹین پہنچی، اس کے بعد لندن کے پب میں پہنچی اور پھر اس کے بعد انہیں پروفیسر اور اتہاسکار ویگنر کے پاس پہنچی کہ جنہوں نے اس کھوپڑی کی پوری کہانی کو اپنی کتاب کی شکل میں دنیا تک پہنچایا۔ پروفیسر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ عالم بیگ کی اس کھوپڑی کو بھارت ضرور لے کر آئیں گے، ساتھ ہی ساتھ وہ عالم بیگ کی سمادھی کو ندی کے اسی دیپ پر بنائیں گے کہ جہاں پر عالم بیگ نے اپنی زندگی کی نہ صرف آخری جنگ لڑی تھی بلکہ لگاتار 3 دن تک اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور فوج کا مقابلہ کیا تھا۔ فی الحال دوستو یہ تھی عالم بیگ اور ان کی اس کھوپڑی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ یہ عالم بیگ بول کر کے ایک اپنے انڈیا کے فوجی تھے جو انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑا تھا، تو ان کی کھوپڑی آج بھی لندن میں موجود ہے۔ اب ان کے کھوپڑی کے اوپر ریسرچ کر کے کسی پروفیسر نے ایک بک بھی نکال دیا ہے، تو معلوم چلا ہے کہ یہ عالم بیگ کی کھوپڑی ہے۔ تو امید ہے یہ جانکاری آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔